یہ جو ہماری مساجد میں جنگی نماز ہوتی ہے اس کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو نماز میں مسلسل ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، سارے اعضاء چیک کرنے ہوتے ہیں نماز میں۔ شاید لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ نماز شروع کی تو داڑھی کوئی لے گیا، تو فوراً ہی نماز شروع کرنے کے بعد پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنی داڑھی چیک کرتے ہیں فوراً، وہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیل کوا اوپر سے ٹوپی لے گیا، تو پھر فوراً پہلے وہ ٹوپی اتار کے یوں دیکھ کے پھر سر پہ رکھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک انگلی کا پیچ کس بنا کے اپنے دونوں کان ٹائٹ کر دیں، ان میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کانوں کے پیچ کچھ ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ناک کے اندر سے کوئی خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم کا ایک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ جیسے میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کے نماز کے اندر پوری ان 4 رکعتوں میں پوری تسلی کرتے ہیں، اور کئی بار چیک کر کے کہ کوئی چیز کم نہ ہو گئی ہو نماز میں۔ پتہ نہیں کس نے مسلمانوں کو یہ وہم ڈالا کہ نماز میں شاید کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے مسلمانوں، پوری جیبیں چیک کریں گے اچھی طرح، اور کئی لوگ تو ساتھ والے آدمی کو بھی چیک کر لیتے ہیں پورا کہ وہ کس طرح کا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی ایسا آدمی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بالکل بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نماز میں کیا کر رہا تھا اور امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنی کوئی الجھن، اتنی خارش ہوگی نماز میں ایک آدمی کو، آپ کو یہی لگے گا کہ اس بیچارے کو شاید خارش کا مرض ہے۔ جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا بس پوری خارش کو تسکین ہوگی ایک دم۔ پھر آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آدمی کہیں کھجا رہا ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی الجھن ہے یا کوئی۔ نماز کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموا للہ قانتین کا حکم فرمایا، قنوت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے، جیسے کوئی ادب احترام کے ساتھ۔ نہ کسی جو ہے وہ پولیس والا ایک نظر آ جائے تو ساری خارش بھول جاتی ہے کہ کہیں خارش بھی انسان کو، سارے جو ہے وہ اعضاء بالکل انسان کے برابر ہو جاتے ہیں اور تن جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی نمازوں کی ایسی کیفیت ذکر ہوئی جیسے کہتے تھے زمین میں لکڑی گاڑ دی، جیسے اس کے اندر سانس ہی نہیں کہ یہ ہل ہی نہیں سکتی اپنی جگہ سے، اس طرح کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنی بیکار نمازیں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس نماز کی اجازت صرف کہ آپ ذرا اپنا اسلحہ ہتھیار یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہیں، جہاد میں دی تھی کہ دشمن کا خوف ہو تو پھر کریں۔ وہ ادھر جہاد والی جہاد پہ جاتا نہیں مسلمان، اور مسجد میں جہاد والی نماز پڑھتے ہیں پوری، وہی جو فرجالن اور رکبانا، بس یہی ایک سواری کا وہ رہ جاتا ہے، باقی پاؤں بھی مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں نیچے۔ اور اگر امام صاحب کی قرات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ منہ سے ہی دیکھ کے باہر سے آدمی آئے تو بالکل جذبات پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کون کون امام صاحب کا گلا گھونٹنے کے منصوبے بنا رہے کہ امام صاحب باہر میرے ہاتھ ہیں کہیں میں ان کا گلا دبا دوں۔ یہ ساری چیزیں آثار پورے کے پورے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔